السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو جانوروں کی زبان سمجھنا چاہتا تھا۔ یہ بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی دور کی۔ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں پچھتانا پڑے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کم سے کم میرے جتنے بھی پالتو جانور ہیں میں ان کی بولی سمجھنے لگوں، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ ضد کرنے لگا۔ اتنے میں بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے حق میں دعا کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے پالتو جانوروں کی بولی سمجھنے لگا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر گیا۔ صبح ہوئی تو اس کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اور رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا دستر سے زمین پر گرا اور ایک مرغے نے جھٹ سے اٹھا لیا۔ کتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، دوست تو دانہ بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لے گا، روٹی مجھے دے دے، میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، ارے میاں صبر کرو، کل تجھے خدا دے دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم پیٹ بھر کر کھائیو۔ وہ شخص یہ دونوں جانوروں کی باتیں سمجھ گیا اور فوراً اپنا گھوڑا لے جا کر بازار میں بیچ آیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ اب دوسرے دن بھی اس کی ملازمہ نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا تو مرغے نے فٹ سے اٹھا لیا۔ کتے کو غصہ آیا۔ اس نے مرغے سے کہا، اے فریبی، تو جھوٹا ہے، تیری تو بات جھوٹ نکلی۔ مرغے نے جواب دیا کہ نہیں، مالک نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے گھوڑا دوسری جگہ لے جا کر بیچ دیا اور وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا ہے۔ فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کے کھانا۔ اب کتے اور مرغے کی یہ باتیں بھی اس آدمی نے سن لی اور وہ خوشی خوشی اونٹ کو بھی لے کے چلا گیا بازار اور اونٹ کو بھی بیچ آیا اور سوچنے لگا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تیسرے دن واپس سے مرغے نے کھانا اٹھا لیا تو کتے کو بڑا غصہ آیا۔ کتے نے کہا، ارے جھوٹوں کے بادشاہ، آخر کب تک تو مجھے دھوکہ دیتا رہے گا؟ مرغے نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مالک نے تو اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، وہ بیچارہ اونٹ اپنے دوسرے مالک کے پاس مر گیا۔ مرغے نے کتے کو تسلی دی، فکر نہ کر، کل اس کا گدھا بھی مر جائے گا اور تم جی بھر کے کھانا کھانا۔ مالک نے یہ بات بھی سن لی، فوراً اپنے گدھے کو لیا اور تیزی سے بازار کی طرف چل دیا اور بازار جا کر اپنے گدھے کو بھی بیچ دیا۔ مالک من ہی من اپنی ہوشیاری پر بڑا خوش تھا کہ اس نے ایک کے بعد ایک ہونے والے تین نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ من ہی من سوچنے لگا کہ اس نے جانوروں کی زبان سیکھ کر بہت اچھا کام کیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ اب چوتھے دن کتے نے مرغے سے کہا، اے مرغے، تو نے جو بھی کہا سب جھوٹ کہا ہے۔ مرغے نے کہا، نہیں، میں نے جو بھی کہا سچ کہا، مالک نے تو اپنا مال بچا لیا لیکن خود اس نے اپنا خون کر لیا ہے۔ ایک مصیبت انسان کی جان اور مال کا صدقہ بن جاتی ہے، لیکن ہمارے مالک پر بھی مصیبت آئی تو اس نے اپنے جانوروں کو بیچ دیا تو اس پر آنے والی مصیبت نہیں ٹلی، ورنہ وہ اس کا صدقہ ہو جاتی۔ اب ہمارا مالک کل خود ہی مر جائے گا اور اس کے گھر والے اس کے مرنے کے بعد جب اس کے نام کی فاتحہ دلائیں گے اور کھانا بنائیں گے تو تم وہ کھانا کھا کے اپنا پیٹ بھر لینا۔ مالک نے اپنے آپ کو نقصان سے تو بچا لیا لیکن افسوس وہ اپنی جان گنوا بیٹھا ہے۔ مالک وہیں پہ کھڑے مرغے اور کتے کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی خبر سنی تو وہ مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا اور گرتا پڑتا فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رونے لگا۔
روتے روتے عرض کرنے لگا کہ آپ تو خدا کے پیغمبر ہیں، آپ میری مدد کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں میرا اتنا بڑا نقصان ہے، آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، لیکن افسوس اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری تقدیر میں یہی لکھا تھا، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ وہ کرنے لگا، اس کی طبیعت بگڑ گئی، جب گھر پہنچا تو اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی تھی اور وہ مر گیا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کبھی کبھی مصیبت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔